बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, रात गए इमरान खान ने अपना आखिरी पत्ता फेंका है। खेल क्योंकि मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है और अब बहुत तेजी से पहुंच रहा है। इस सब के अंदर एक जानिब तो एस्टैब्लिशमेंट के सामने पूरा केस, सारे का सारा मामला कौम को एतमाद में लेकर इमरान खान ने रखा है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो अदलिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम पैगाम, और इसे आखिरी मौका कहा जाए कि दिस इज द लास्ट चांस, क्योंकि चीजें जिस हिसाब से चल रही हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी अहम तरीन बातें की और ये एक इंतहाई अहम खिताब था, क्योंकि इसमें दहशतगर्दी से लेकर बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर इमरान खान साहब ने लबकुशाई की है, और इवन जो हुकूमत एक नई वारदात करना चाह रही है मर्दमशुमारी को बहाना बनाकर, उस पर भी बात किया। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज भी मजीद गद्दार जो हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब से गद्दारी की, इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा, इमरान खान साहब का साथ छोड़ा और इस प्रेशर में साथ छोड़ा, उन लोगों को ठिकाने लगाया है। और इस मरतबा और कोई नहीं, नन अदर देन राजा रियाज, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, मुबैना तौर पे अपोजिशन लीडर हैं, नाम नेहाद अपोजिशन लीडर हैं। उस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब इस वक्त एक जारहाना हिकमत अमली अपना रहे हैं। मैंने पिछले ब्लॉग में आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे थे कि हुकूमत दिन के 20-20, 30-30 बजट बिल्स जो हैं वो पास करवा रही है। एजेंडे पे भी नहीं होता मामला, आता है बिल, फौरी तौर पर ना अरकान को कॉपीज दी जाती हैं, ना वो कमेटियों में जाता है, ना वो डिस्कस होता है, पता ही कोई नहीं होता, साइन कराते हैं, बिल वोटिंग कराते हैं, पार्लियामेंट को जिस काम के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। अब 12 अगस्त को मुद्दत खत्म होने से कबल वफाकी हुकूमत अपने आखिरी अयाम में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से तूफानी रफ्तार से कानून साजी करने में मसरूफ है। आज कौमी असम्बली से मजीद 13 और सेनेट से मजीद 8 कवानीन जो हैं वो मंजूर करवा लिए गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते सिर्फ 2 रोज में कौमी असम्बली से 53 कवानीन मंजूर करवाए गए। अक्सर बिल से अरकान को लाइल्म रखा गया। ऐवान वाला यानी सेनेट भी 24 जुलाई से अब तक 21 बिल मंजूर कर चुका है। अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि उन्हें बिल्स की कॉपीज नहीं दी जा रही। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादी भी बरहम हुए हैं। पीपल्स पार्टी के रजा रबानी ने कई बिलों की कॉपियां जो हैं वो भी फाड़ी है। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एहतजाज के दौरान चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। सेनेट अरकान की मुखालफत के बाद HEC तरमीमी बिल, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, हज और उम्रा इंज़बात बिल भी कमेटी के सपुर्द किए गए। सेनेट ने पाकिस्तान के दीगर बिल्स जो हैं उनके ऊपर भी तमाम तर मामलात किया। लेकिन जब सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो कि पार्लियामेंट में भी साइड से होके पास करा लिया गया, पेश किया गया ये तरमीमी बिल, तो ऐवान में नो नो के नारे लगे। PTI, जमात इस्लामी, MQM, नेशनल पार्टी, PK मैप बशमूल पीपल्स पार्टी के रजा रबानी, मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अफनानुल्लाह समेत सेनेटर्स ने इस बिल के खिलाफ एहतजाज किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया तो मेंबरान ने कहा कि बिल को अभी लाकर मुस्तरद करें, ये कायमा कमेटी वाला नहीं है। और इस सब के अंदर आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल क्या है और कितने मामलात हैं। और इसमें इवन आप ये देखें कि लोग जो हैं वो वहाँ पर बिल की कॉपीज और इवन इनके अपने लोग जो कुछ ज़रा रत्ती बराबर, जो आप कह लें कि इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर जो मामलात हैं और किस तरह की सूरत हाल है, तो वो भी इस वक्त बड़ी आम है कि किस तरह से ये सिचुएशन चल रही है। ये नुक्ता जो है ना, ये समझना बहुत ज़्यादा अहम है कि किस तरह से ये भी परेशान है। एक वो जो बिल आया था और खान साहब ने आज इस पर बात भी की है। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया, इस पर भी खान साहब ने बात की, उसे भी डिस्कस करते हैं कि जी मर्दमशुमारी के तहत, मतलब ये इतने फमे काके हैं, इतने कि कहते हैं इलेक्शन तो भाई हमने तो अपने टाइम पे हुकूमत छोड़नी है, लेकिन इलेक्शन नहीं मर्दमशुमारी के तहत होंगे, इलेक्शन कमीशन का काम है वक्त पे करवाए। मर्दमशुमारी नई जो है उसके जरिए आपको नई हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी। उसमें इवन ये भी हो सकता है कौमी असम्बली की सीटें बढ़े, पंजाब की सीटें, पूरा एक नया निज़ाम बनाना पड़ेगा। उसमें टाइम तो लगना है, 4-5 महीने कम से कम निकलने हैं। तो अब मामलात उस तरफ को जा रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस बयान से कि आम इंतखाबात नहीं मर्दमशुमारी पर होंगे, इलेक्शन में ताखीर के बादल जो हैं वो मंडलाने लगे हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इंतखाबात नहीं मर्दमशुमारी की मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हो सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या सूबे नई मर्दमशुमारी को मानेंगे या एतराज़ात का अंबार लगाएंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वैसे नई मर्दमशुमारी के हक में वोट
نہ دینے کا اعلان کر چکے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف لاہور کی آبادی کم گنے جانے کا اعتراض کر چکے ہیں. جماعت اسلامی اور ایم کراچی اور حیدرآباد کی مردم شماری پر اعتراضات اٹھا چکے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کے استعفے کے بعد مزید سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ اندر کھاتے کیا پک رہا ہے. اور آپ دیکھیں طلال چودھری صاحب نے کہا کہ الیکشن تب ہوں گے جب نواز شریف جہاز میں بیٹھیں گے, اس کے بعد کنفرم ہوگا الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. مطلب اندر کھاتے کچھ نہ کچھ پک رہا ہے, سم تھنگ از کوکنگ, اندر کھاتے بہت کچھ چل رہا ہے. اب اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ مشترکہ مفادات کاؤنسل جو ہے اس کے اندر جب پیش کیا جائے گا اس کے اندر تو حکومتیں ہیں ہی کوئی نہیں, پنجاب اور خیبر پختونخوا کی منتخب حکومت تو ہے نہیں. اب یہ سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے اگر اپروو کرواتے نہیں مردم شماری, پھر الیکشن کمیشن کا ایک امتحان شروع ہو جائے گا. الیکشن کمیشن جس نے پہلے کوئی الیکشن ٹائم پہ کرائے, آئین جو ہے آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ مفلوج کر دیا, معطل کر دیا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا وہی دوسری جانب اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ساری سچویشن کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. آج بھی خان صاحب نے اس حوالے سے لب کشائی کی ہے, بات کی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض اور پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان سمیت 13 ارکان قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا ہے. اس وقت خان صاحب جارحانہ موڈ میں ہیں, مطلب انہیں پہلے بھی یہ ساری کاروائیاں ہو سکتی تھی, اب کچھ پیچھے نہیں رہ گیا. اور پی ٹی آئی کے اعلامیے کے مطابق راجہ ریاض اور نور عالم خان کے علاوہ رمیش کمار, نصرت پٹھان, وجیہہ قمر, سردار ریاض, محمود خان مزاری, رانا محمد قاسم نون کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. نواب شیر, مخدوم زادہ سید باسط احمد سلطان, افضل خان ڈھانڈلا, محمد عبدالغفار بٹو, عامر طلال گپانگ اور احمد حسین دیر جو ہیں انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اور ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی ہے. پارٹی چھوڑنے والوں کو برطرفی کے نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. تحریک انصاف نے تمام رہنماؤں کو کسی بھی طرح سے پارٹی کا نام اور عہدہ استعمال کرنے سے گریز کی ہدایت بھی کر دی ہے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کو جو شو کاز نوٹس ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے رندا پھرے گا, بہت سے لوگوں کو پارٹی سے نکالا جائے گا. سوال یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی سے انہیں نکال دیا گیا, الیکشن کمیشن اگر اس پر عمل کرے اور صحیح معاملات میں چلے تو پیچھے تو بچے گا ہی کوئی نہیں. یہ ان سب کی ایم ایل اے کی نشستیں فارغ ہوتی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے اس وقت الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے کہ اس طرح کے پی ٹی آئی کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اصل میں صورتحال کیا ہے وہ بھی پوری قوم کو بہت بہتر انداز میں سمجھ آ رہی ہے اور سب کچھ سمجھ چکی ہے یہ قوم. اچھا بھائی ناظرین کرام, دوسری جانب عمران خان صاحب نے عام ترین خطاب کیا, اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا, داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی, تو خان صاحب نے اس پر بھی بات کی اور کہا ہے کہ جی داعش کی جانب سے باجوڑ میں دہشت گرد حملے میں اب تک 50 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. امریکی صدر نے کہا کہ افغانستان میں طالبان داعش کا بہترین مقابلہ کر رہے ہیں. بھارت نواز غنی حکومت کے برعکس پرو پاکستان افغان طالبان حکومت نے آ کر ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستان کی مدد اور دہشت گردی کے تدارک میں تعاون کا اعلان کیا. لیکن بلاول بھٹو جو ہر دوسرے دن امریکہ کے دورے پر جاتا ہے وہ آج تک افغانستان تو گیا نہیں, اور وہ احمقانہ بیانات دے رہا ہے کہ ہم اندر گھس کے کارروائی کریں گے. یہ قوم کو بتائے کتنی بار افغانستان گیا, آخر کیوں دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے طالبان حکومت کا بہترین فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ پچھلی تو پرو انڈیا تھی, یہ پرو پاکستان آئے تھے, اس چیز کو اب بہتر انداز میں یوز کر سکتے تھے اور اس معاملے کو پاکستان کے حق میں بہتر استعمال کیا جا سکتا تھا. پریورٹیز ہی نہیں تھی. اس چیز کے اوپر ایک پالیسی کے اوپر عمران خان صاحب نے تنقید کی. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ سازش کے تحت 30 سال سے ملک لوٹنے والوں کو جنرل باجوہ حکومت میں لے کر آیا, جنہوں نے پاکستان کا معاشی قتل کر دیا. آج بجلی کے بل بھرنا عام آدمی کے لیے ناممکن ہے, جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آئے دن بڑھنے سے غریب آدمی کی زندگی آلموسٹ گزارنا, اس کے لیے ایک نارمل طریقے سے اپنی زندگی اور امور زندگی کو فنکشن کرنا اس کے لیے امپاسبل ہو چکا ہے. عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پر بات کی کہ وہاں کے عوام نے بدترین دہشت گردی اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کیا. آج فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ کیا ہماری ایجنسیاں سوئی ہوئی ہیں؟ دہشت گردی روکنا تو ایجنسیوں کا کام ہے, نہ کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا. آج سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان اس بدترین معاشی بحران میں دہشت گردی اور اس طرح کے احمقانہ وزیر خارجہ جو ہے اور اس کے احمقانہ بیانات کا کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر خارجہ جو ہے وہ آ کے کھچے مارتا رہے؟ اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے حکومت کے الیکشن سے مسلسل حکومت جو ہے وہ الیکشن سے مسلسل بھاگنے کی بھی کوششوں میں مصروف ہے, اور حکومت اس سارے معاملے کے اندر پتلی گلی سے نکلنا چاہتی ہے. اس پر بھی خان صاحب نے بات کی ہے, اور یہ ایک واردات ہے جو اب نئی واردات سامنے آئی ہے. آپ بلکہ خان صاحب کی زبانی سنوائیں جی. ایک تو آج شہباز شریف نے ایک اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے ایک اور سینسس کا شوشہ چھوڑ دیا. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب سے آپ آئے ہیں 15 مہینے پہلے, تو کیا تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن اکتوبر کے اندر ہونی ہے, نیشنل الیکشن, آپ کی ٹرم ختم ہونی ہے؟ تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو سینسس جو بھی ہم نے کرنا ہے اس سے پہلے کریں؟ یہ ایک اور الیکشن بھاگنے کا انہوں نے راستہ نکال لیا. دوسرا, دونوں پختونخوا کے اندر اور پنجاب میں غیر آئینی حکومتیں چل رہی ہیں, کیئر ٹیکر. پہلے تو وہ کیئر ٹیکر ہے ہی نہیں, کیئر ٹیکر تو نیوٹرل ہوتی ہے, وہ تو انہوں نے اپنی یہ ایک نون لیگ چلا رہی ہے پنجاب,
اور دوسرا وہ فضل الرحمان اور وہ ANP چلا رہی ہیں پختونخوا، یہ تو کیئر ٹیکر ہے ہی نہیں. اور ان دونوں صوبوں کے لوگ جو 70% پاکستانی ہیں، وہاں غیر آئینی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اور یہ اوپر بیٹھے رہیں، اور یہ ایک شوشہ اس کا، اور یہ کہ جناب ہم سینسس کروانا چاہتے ہیں، سیکیورٹی کا بھی شوشہ بنا لیں گے. پنجاب کی 14 مئی کی الیکشن انہوں نے اس لیے نہیں کروائی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جی. پیسے MNAs کو رشوت دینے کے لیے بہت پیسے ہیں، لیکن ہمارے لیے پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے. 20 ارب روپیہ نہیں تھا. اور اب جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ پھر کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے نکلیں، اور لوگوں کو پھر یہ جو رد عمل آنا ہے اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ایک اگر لوگ بیچارے الیکشن کی انتظار کر رہے ہیں نا، کہ ہمیں جو انہوں نے لوگوں کا معاشی قتل کیا ہے، یعنی ایسے معاشی حالات عوام کے اوپر تو آئے نہیں ہیں. جی تو ناظرین اکرام، آپ نے خان صاحب کی یہ گفتگو سنی. اس کے علاوہ خان صاحب نے عدلیہ کو بھی مخاطب کیا ہے، اور مخاطب کر کے جو بات کہی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو بھی کہا کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور جو خان صاحب نے ویسے کیس رکھا ہے نا سارا کہ یہ نااہلوں نے پاکستان کی فورن پالیسی اور سب کے ساتھ، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ دیکھیں ملک کے ساتھ یہ اصل میں کر کیا رہے ہیں. جبکہ عدلیہ کو کہا ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی قائم کروانی ہے. چیف جسٹس کے سامنے انہوں نے اپنا مدعا رکھا ہے، اور خان صاحب نے کھل کے بات کی ہے کہ جو جج آج آئین اور قانون کے ساتھ ڈٹے ہوئے ان کے لیے پرابلمز کریٹ کی جا رہی ہیں، اور 2 ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے معاملہ. اور اس کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے بات کہی ہے کہ جی کچھ ججز جنہوں نے کمپرومائز کر لیا وہ آرام سے بیٹھ، مطلب یہ سب کچھ بھی ایک چھوٹا سا کلپ ہے، بلکہ یہ بھی سنیں. تو میں اپنی جوڈیشری کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جو آپ میں سے سٹینڈ لیتا جاتا ہے، انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کی آزادی کے لیے، لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. لیکن جی آپ نے یہ نقطہ بھی سن لیا اور خان صاحب کی یہ بات بھی سن لی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور آئی گیس خان صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں دہشت گردی کو لے کے، فورن پالیسی کو لے کے اور دیگر معاملات کو لے کے، یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان